الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فقال تعالی فی الکلام المجید وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. وقال تعالی فی مقام آخر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وقال تعالی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وقال تعالی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العلي العظيم. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. متفق علیہ. معزز سامعین کرام و ناظرین اعظام، آج الحمدللہ کتاب الایمان کی آخری فصل باب الاعتصام بالکتاب و سنہ شروع ہوئی، اور اس کا معنی یہ ہے الاعتصام کے معنی کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا. تو الاعتصام بالکتاب، یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. والسنہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے، یعنی کتاب اور سنت کو، کتاب قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنے کے بیان میں ہے. چنانچہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے شروع میں 4-5 آیتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس باب سے متعلق ہیں. پہلی آیت شریف کا ترجمہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَاعْتَصِمُوا کے معنی مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لینا، مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو. یہ حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے. پھر دوسری آیت شریفہ کیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. پھر ایک آیت شریفہ تلاوت کی گئی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ کہ واقعی تمہارا یہ دعویٰ ہے، تمہارا یہ ادعا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر اس کی لازمی صفت یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، اے نبی فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی میری اتباع کرو، میری غلامی اختیار کرو، میرے پیچھے چلنے والے بن جاؤ. تب یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کرے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑے بخشنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. ارشاد باری ہے اور ایک وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ تم کو رسول دیے فَخُذُوهُ، لے لو، اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے تم کو روکتے ہیں رسول فَانْتَهُوا، اس سے بچو، اس سے دور رہو. ایک اور ارشاد باری ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَئِكَ، یہی وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہیں گے، جن میں انبیاء من النبیین، انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین ہے. یعنی جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ قیامت کے دن
انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور آخری آیت شریفہ ہے من یطیع رسول، جو اطاعت کرے گا رسول کی، فقد اطاع اللہ، تو وہ اطاعت اللہ کی ہے، یعنی رسول کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی محبت عین اللہ کی محبت ہے، رسول کی تعظیم عین اللہ کی تعظیم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات ہوتی ہے وہ آپ اپنی طرف سے نہیں فرماتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بھی ارشاد فرماتے ہیں آپ وحی کے ذریعے فرماتے ہیں۔ ان آیاتوں کے ترجمے کے بعد اب آج کی پہلی حدیث کا ترجمہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قالت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدثا، جو ایجاد کیا، فی امرنا، ہمارے دین میں، ہذا، ہمارے اس دین میں جو کوئی نئی چیز ایجاد کیا، ما لیس منہ، جو ہمارے دین میں نہیں ہے، فہو رد، تو مردود ہے۔ متفق علیہ، اس کی روایت مسلم اور بخاری نے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں ایسی چیز جس کا جو ہے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب ایسی بدعت جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، تو ایسی بدعت جو ہے مردود ہے، اور اس کا ایجاد کرنے والا بھی مردود ہے۔ اب ہر چیز جو بھی دین میں ایجاد ہوئی، دین میں نکالی گئی، کیا ہر بدعت گمراہی ہے کیا؟ اس میں آگے کی حدیث میں آ رہا ہے کہ صحابہ کرام باضابطہ نماز تراویح جماعت سے پڑھنے لگے، پھر قرآن مجید کو اعراب لگانا شروع ہوا، پھر جو ہے حدیث شریف کی تدوین ہوئی، پھر فقہ مدون ہوا۔ یہ سب جو ہے دین میں نیا کام تھا، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، جو اس سے ٹکرائے، وہ بدعت ہے، وہ بدعت مردود ہے۔ جیسے عقائد میں کچھ نئی چیز پیدا کر دینا، نماز میں کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا، روزے کے بارے میں کوئی نیا عقیدہ اختیار کرنا، زکوٰۃ کے بارے میں اس کو تبدیلی کرنا، اور اس کے مصارف میں اس کی تبدیلی کا کچھ جو ہے ارادہ کرنا، یہ بدعت ہے۔ تو بدعت وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے، وہ بدعت مردود ہے۔ مگر ایسی بدعت جو قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتی، وہ بدعت حسنہ ہے، جس کا آئندہ احادیث میں ذکر آ رہا ہے۔ وقولہ، اور جو ہے معاف کرنا، دوسری حدیث ہے حضرت جابر سے، وعن جابر، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اما بعد، یعنی طویل خطبے کے بعد، یہ خطبے کا ایک جز ہے، یہ حدیث کیا ہے اصل میں ایک آپ کے خطبے کا ایک جز ہے۔ تو حضور کا طریقہ تھا کہ حمد و ثنا کے بعد آپ فرماتے اما بعد، یعنی اب اصل بات شروع ہوتی ہے۔ تو اما بعد کا مطلب یہ ہے کہ خطبے کا ایک جز ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین جو بات ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی بہترین کتاب، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے۔ وہ خیر الحدی حدی محمدین، اور بہترین سیرت، بہترین ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتلائی ہوئی ہدایت ہے۔ وہ شر الامور محدثاتها، اور بدترین وہ امور ہیں جو بدعت جو ایجاد کر لیے گئے، وہ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی دین میں ایسے امور نکال لیے گئے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ شر الامور، یہ بدترین امور ہے جو دین میں نئی طور پر نکالے گئے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ یعنی مطلب ہر بدعت کا مطلب اس کی شرح آ رہی ہے کہ بدعت کی جو قسمیں ہیں، ایک حدیث یوں بھی ہے، من سنّا سنتاً، کہ جو کوئی ہمارے دین میں اچھا طریقہ اختیار کرا تو اس کو اس کا اجر ہے، ثواب ہے۔ جیسے آپ جو ہے کئی چیزیں ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، ہم جو ہے اس کو کر رہے ہیں۔ تو تراویح کے بعد جو ہے ذکر کرنا، جہری ذکر کرنا، اور جو ہے شبینہ پڑھنا، اور پھر جو ہے تراویح میں طول قیام کرنا، تہجد کی نماز جماعت سے پڑھنا، ایسے کئی چیزیں ہیں جو بدعت حسنہ کہلاتی ہے۔ اس کے کرنے میں گمراہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رسول اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کی روایت جو ہے مسلم نے کی ہے۔
آگے کی حدیث ہے وعن ابن عباس، حضرت عباس اس کے راوی ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ ملحد فی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ ومطلب دم امرئ مسلم بغیر حق لیحرق دمہ، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسند ہے، مکروہ ہے۔ نمبر 1 ملحد فی الحرم، حرم میں زیادتی کرنے والا، حرم میں زیادتی کرنے والا، حرم کی بے حرمتی کرنے والا، حرم کے امن و امان کو جو ہے اس میں خلل ڈالنے والا، یہ۔ اور مبتغین فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور اسلام میں ایسی چیز جاری کرنا جو زمانے جاہلیت کی تھی، زمانے جاہلیت کے طریقوں کو اسلام میں پھر سے داخل کرنے والا، یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت ہی برا ہے۔ اور مطلب دم امرئ، اور ایسا شخص جو ناحق کسی مسلمان کے خون کا جو ہے مطالبہ کرتا ہے، خون کا وہ ہے بہانے کا ارادہ رکھتا ہے، ایسا شخص جو کسی مسلمان کا ناحق خون جو ہے بہانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، یعنی اس کی جائیداد ہڑپ کرنے، اس کا مال ہڑپ کرنے، اور اس کے جو ہے پیچھے اور مقاصد ہیں، تو وہ تو معصوم ہے، مگر ایک شخص اس کے قتل کے در پہ ہے کیونکہ اس کے مقاصد کچھ اور ہے۔ تو ایسا شخص 3 شخص، ایک تو حرم میں جو ہے زیادتی کرنے والا، حرم کی بے ادبی کرنے والا، اسلام میں جاہلی طریقہ لانے والا یا اس کو رواج دینے والا، اور تیسرا ایسا شخص جو ناحق مسلمان کا خون جو ہے بہانا چاہتا ہے۔ تو یہ تینوں اشخاص اللہ کے نزدیک بہت ہی یہ مبغوض ہے، ناپسند ہے۔ آگے کی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت، میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، مگر وہی جو انکار کرے، مگر وہی جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ قیلا، کہا گیا، پوچھا گیا ومن ابا، سرکار ابا سے مراد کیا ہے، انکار سے مراد کیا ہے؟ قالا، آپ نے فرمایا من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، من عصانی فقط ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، اس کو جنت میں جانا نہیں ہے۔ تو میری جو نافرمانی کرے گا، میرے لائے ہوئے دین سے جو ہے گریز کرے گا، منہ موڑ لے گا، تو پھر سمجھو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا، یہ مطلب ہے۔ تو مطلب یہ ہے اطاعت کرنے پر جنت ہے، اور سرکار کی نافرمانی کرنے پر دوزخ ہے۔ اس کی روایت بخاری نے کی ہے۔ اب یہ قدر طویل حدیث ہے، ان تمام احادیث میں اب تک کی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ وعن جابر قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقالوا ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا له مثلا، قال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یغزان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها معدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المعدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المعدبة، فقالوا أولوها له يفقهها، قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغزان، فقالوا الدار الجنة والداعي محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، رواه البخاری۔ جی فرشتوں کی ایک جماعت آئی آپ کے پاس۔ وعن جابر، جابر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، قال فرماتے ہیں جاءت ملائکۃ، آپ کو معلوم ہے ملک کی جمع ملائکہ ہے، ملک کی جمع ملک واحد ہے فرشتہ، اور اس جمع کیا ملائکہ، تو ملائکہ آئے، چونکہ یہ
جمع مکسر ہے، اسی لیے جاءت بھی صحیح ہے، جاء بھی صحیح ہے۔ جمع مکسر کے لیے آپ جاء بھی بول سکتے، جاءت دونوں جائز ہے۔ تو یہاں پر جمع مکسر ہونے کی وجہ سے جاءت آیا، جو ہے مؤنث کا فعل ہے، مگر ملائکہ چونکہ جمع مکسر ہے اسی لیے جاءت کہہ سکتے ہیں۔ یہ قاعدہ یاد رکھنا۔ جاء ملائکۃ بھی صحیح ہے، جاءت ملائکۃ بھی صحیح ہے۔ وعن جابر، حضرت جابر سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فرشتے، وہو نائم، اور آپ سو رہے تھے۔ فقالوا، فرشتوں نے کہا، ایک دوسرے سے کہا، انا لصاحبکم، یہ تمہارے جو صاحب ہے، حضور کی طرف اشارہ کر کے فرمائے، انا لصاحبکم ھذا مثلا، یہ صاحب کی ایک مثال ہے، فاضربوا لہ، تو ان کی مثال، ان کے لیے مثال بیان کرو کہ ان کی شخصیت، ان کی ذات کے بارے میں ایک مثال ہے، مثال بیان کرو۔ تو فرشتے کیا بڑا معلوم، یہ اصل میں فرشتوں کی یہ گفتگو ہم کو بتانے کے لیے، فرشتے جانتے تھے مگر ہم کو بتانے کے لیے حدیث ہے۔ تو فرشتے کیا بولے، قال بعضهم انه نائم، کیا بتائیں، کیا بولیں گے، انہیں تو سو رہے ہیں۔ قال بعضهم، بعض فرشتوں نے کہا، انه نائم، وہ تو سو رہے ہیں۔ وقال بعضهم، پھر بعض فرشتے بولے، نہیں ایسا نہیں ہے، ان العین نائمۃ، کہ نبی کی آنکھ سوتی ہے، والقلب یقظان، اور قلب ان کا ہوشیار رہتا ہے، قلب ان کا بیدار رہتا ہے، لہٰذا تم بولو، وہ نبی سن رہے ہیں، بولو۔ فقالو، تو فرشتے بولے، مثلہ، یہ حضرت کی مثال ایسی ہے، کا مثلی رجل، کہ ایک آدمی جو ہے بنا دارن، ایک آدمی نے ایک محل بنایا، وجعل فیہا معدوبۃ، اور اس میں ایک دعوت رکھا، دسترخوان، محل بنا کے بہت بڑا دسترخوان چن دیا، دسترخوان بچھا کے بولا کہ بعث داعیا، بولے جاؤ جا کے لوگوں کو جو ہے کھانے پہ بلاؤ، دائی کو بولے جاؤ جا کے دعوت دو سب کو کہ آئے محل میں اور کھانا، دعوت میں آئے اور کھانا کھائیں۔ فمن اجاب الداعی، تو وہ دائی گئے اور جا کے دعوت دیے، تو جو داعی کی اس دعوت پر لبیک کہا، دخل الدار، داخل گھر میں داخل بھی ہوا، وَأَكَلَ مِنَ الْمَعْدُوبَةِ، دسترخوان سے کھایا بھی۔ وَمَن لَمْ يُجِبْ الدَّاعِي، اور جو اس داعی کی دعوت کا انکار کر دیا، ہم نہیں آتے، وہ گھر کیسا کی، کھانا کیسا کی، ایسا بولے۔ وَمَن لَمْ يُجِبْ دَاعِي، اور جو داعی کرنے والے کی پکار دعوت کو لبیک نہیں کہا، لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، تو داخل نہیں ہوا گھر میں، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَعْدُوبَةِ، دسترخوان سے کھایا بھی نہیں۔ فقالوا، تو فرشتے بولے، اولوها، اس کی تعویل بیان کرو، یہ اول یولی تعویل سے ہے، تعویل بیان کرو تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے۔ قال بعضهم، پھر فرشتے بولے کیا بیان کرنا، بعضهم، قال بعضهم، ان میں کے بعد فرشتے بولے انه نائم، وہ سو رہے نا۔ وقال بعضهم، پھر ان کے فرشتوں میں سے بات بولے ان العین نائمۃ، آنکھ سوتی ہے، والقلب یقظان، مگر دل جو ہے بیدار ہوتا ہے، بولو بولو۔ فقالوا، تو فرشتے پھر بولے الدار الجنت، وہ دار کیا ہے، جنت ہے، والداعی، بلانے والا، آئیے کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فمن اطاع محمدن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے آ گیا، کھانا کھا لیا، تو وہ فقد اطاع اللہ، تو وہ اللہ کی جو ہے اطاعت کیا، آپ کی دعوت پر جو آیا تو وہ گویا اللہ کی دعوت پہ آیا ہے۔ ومن اصاب، اور محمدن، اور جو نافرمانی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد کی، فقد عصى اللہ، تو وہ جو ہے نافرمانی کیا اللہ کی۔ محمد فرق بین الناس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد لوگوں میں فرق کرنے والے، کافر میں، مومن میں، جنت میں، جہنم میں، راستے میں صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ سب باتوں کو سمجھانے کے لیے آپ تشریف لائے۔ اب یہ حدیث میں ایک مطلب ہے کہ وہ رجل کون ہے، کہ ایک آدمی ہے جو ایک محل بنا کے اس میں دسترخوان رکھ دیا، بچھا دیا، اور ایک بھیجنے والے کو بھیجا کہ جاؤ دعوت دو۔ تو ہمارے دادا پیر اپنی کتاب میں شرح میں لکھے،
یہاں رجل سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کو جنت کی بشارت دینے کے لیے بھیجا. تو جو آپ کی دعوت کو لبیک کہے اور اسلام میں داخل ہو گئے تو وہ سمجھو نعمتوں کو پانے والا ہوگا، اور جو آپ کی دعوت کا انکار کرے تو وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہا. تو یہ ہے دار سے مراد یہاں جنت ہے، دائی سے مراد حضور ہے، اور رجلون سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ اتنا واضح ہے کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے. تو ایک آدمی نے محل بنایا، اس میں دسترخوان بچھا دیا اور اپنے ایک دائی کو بلا کے لاؤ، تو وہ دائی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دار کیا ہے؟ جنت ہے. شخص کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ایک شخص یعنی اللہ تعالیٰ جنت ایک محل بنا کے اس میں جنت کے دسترخوانوں کو نعمت سے سجا دیا اور آپ کو فرمایا جاؤ دعوت دو کہ لوگ آئیں. تو آپ کی دعوت پہ جو لبیک کہے کے اندر آ گئے وہی نعمتیں کھائے، وہی مومن بنے، نعمتیں کھائے، اور جو انکار کر دیے تو پھر وہ خسارے میں رہے. یہ مطلب ہے اس کا. رواہ البخاری، اس کی روایت بخاری نے کی ہے. آگے کی حدیث ہے وعن انس قال جاء ثلاثة رهط الى ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا اين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه ما تأخر. فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا، وقال الاخر انا اصوم النهار ابدا ولا افطر، وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فجاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق علیہ. تین آدمی، تین صحابی حضور کی جو ہے یعنی مطلب ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے، یعنی ام المومنین سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے گزارتے ہیں، رات میں آپ کی مصیبت کیا رہتی ہے، یہ جاننے کے لیے تین صحابی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس تشریف لائے. یسألونا تاکہ پوچھیں، عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے. تو امہات المومنین کبھی سوتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، تب تفصیلہ بتائے. فلما اخبروا بها جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں ان کو اطلاع دی گئی تو کانہم تقالوہا تو ایسا معلوم ہوتا کہ اس کو کم سمجھے. ارے ہم تو سمجھے رات تمام حضور ٹھہرتے ہوں گے، راتاں عبادت کرتے ہوں گے. نہیں، حضور سوتے بھی کرتے، آرام بھی کرتے، پچھلے پیر اٹھتے کرتے، ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے. ہاں، ازواج کے پاس بھی آتے ہیں، ایسا بھی ہے. تو ذرا ان لوگوں کو شک ہوا، انہوں سمجھے کہ رات تمام حضور ٹھہرتے ہوں گے. پھر آپس میں بول لیے فقالوا اینا نحن، بھائی ہم کہاں، وہ کہاں. وہ تو اگر آرام کر رہے ہیں، اگر جو ہے ازواج کے پاس جا رہے ہیں رات میں تو وہ نبی ہے بھائی، ان کو سب معاف ہے. اینا نحن، کہاں ہیں ہم، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور حضور کہاں. وہ حضور کے بارے میں تو اللہ فرما دیا وقد غفر اللہ له، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اگلے پچھلے ذنب معاف کر دیا. قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه ما تأخر، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے مطلب یہاں پر گناہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم گناہ تو نہیں بولتے،
وہاں پر بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے مطلب جو ہے وہ جو ہے باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب جہاں پر عظیمت کی بات ہی تھی وہاں پر رخصت سے کام لیے آپ، تو آپ کی شان کے مطابق ایسا کرنا تھا، آپ ایسا کیے. تو وہ جو ہے چیزیں ضم کے معنی میں آ رہی ہیں یہاں پر. ورنہ نعوذ باللہ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر الانبیاء ہے اور خیر الرسول ہے، سید الانبیاء و رسول ہے، اشرف الانبیاء و رسول ہے. تو آپ سے کوئی گناہ سرزد ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. اور ہمارے حضرت ابو الفدا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء کو گناہوں سے بہت دور رکھا اور اولیاء کو بچا لیا. اولیاء گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے، ان کے ذریعے اولیاء کچھ گناہ ان کی طرف سے ہو سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر لیتا. انبیاء تو معصوم ہی ہے، بچے ہوئے ہیں. اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم سے ان کے تقوی کی پرہیزگاری کی وجہ سے ادھر جانے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا. تو ہمارے حضرت کا مشہور قول ہے انبیاء معصوم اولیاء محفوظ. خیر، اس کے بعد اب 3 صحابی بولے. اس میں ایک صحابی حضرت مظعون ہے، عثمان بن مظعون بھی ہے ایک صحابی، اور طلحہ ہے، اور ایک صحابی. 3 صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس تشریف لائے اور آپ کی عبادت اور معاملات کے بارے میں پوچھے کہ آپ کی عبادت کیسی ہوتی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کیسے اوقات. تو وہ سن کے بولے ہم تو سمجھے رات تمام جگتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، ذرا کم سمجھے. پھر بولے وہ تو نبی ہے، وہ ایسا ان کو رخصت بھی ہے، ایسا ذہن میں سوچے. اب یہ تینوں کیا کریں معلوم نہیں بھائی، اپنا تو معاملہ ایسا نہیں ہے، اپن تو بہت عبادت کرنا ضروری ہے اپنے کو. ایک صحابی اس میں سے بولے کہ فقال احدهم، ان تینوں میں سے ایک صحابی بولے اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں تو رات تمام ٹھہروں گا بھائی، میں تو رات تمام عبادت میں ٹھہروں گا، میں سوؤں گا بھی رات تمام ٹھہروں گا. وقال الاخر، دوسرے صحابی نے کہا انا اصوم النہار، میں دن تمام روزہ رہوں گا ہمیشہ زندگی میں سال بھر. ولا افطر، اور پھر افطار بھی نہیں کروں گا، میں روزہ رہوں گا افطار بھی نہیں کروں گا. وقال الاخر، تیسرے صحابی نے کہا انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے دور رہوں گا. فلا اتزوج ابدا، اور کبھی میں شادی نہیں کروں گا. اب یہ اطلاع حضور کے غیاب میں آئے تھے. حضور کو معلوم ہوا کہ 3 صحابی آئے تھے، ایسا سن کے انہوں نے ایسا طے کر لیا، ایسا اپنے آپ میں بولے رہے تھے. ایک ایسا بولے، ایک ایسا بولے، ایک ایسا بولے. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، وہ تینوں صحابہ جو بیٹھے تھے کسی جگہ بیٹھے ہوں گے، آپ تشریف لے کے ان کے پاس. فقال انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرے کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں روزے رہوں گا، میں رات تمام کروں گا. تو بولے خام بڑھ گیا صحابہ. پھر حضور فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ، سنو قسم خدا کی میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. واتقاکم لہو، اور سب سے زیادہ متقی ہوں میں. لیکن میں اصوم و افطر، میں روزہ بھی رہتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. واصلی وارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں. واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی، سن لو جو میری سنت سے منہ موڑے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں. جاؤ اپنا ارادہ بدل دو، مطلب اپنے جو ہے نارمل زندگی گزارو. چند صحابہ، ایک روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری کہ اتقوا اللہ مستطاع، کہ جو ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. جب یہ آیت اتری تو بولے اللہ سے ڈرنے کا حق کون ادا کر سکتا بھائی؟ یہی صورت ہے کہ اب اپن چھوڑ دینا
بعض صحابہ اپنے بیویوں کو چھوڑ دینے کی بات کرے، جا کے پہاڑوں پہ بڑھ گئے، کوئی بزنس کو ختم کر دیا اور کوئی ترک حیوانات اختیار کرا، کوئی چیز لذت کی نہیں کھانا اور جا کے پہاڑوں پہ بیٹھنا، بیٹھ کے عبادت کرنا، اس کو تقویٰ سمجھے۔ حضور کو معلوم ہوا، پہلے حضور سے دریا عرض کیا گیا، بعض صحابہ جو ہے راتوں میں عبادت کرنا اور پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ جانا، عورتوں سے الگ ہونے کی جو ہے یہ طے کر لیے، عہد کر لیے ہیں، اور بعض صحابہ چلے بھی گئے۔ ہاں بلاؤ کیا ہے بھائی؟ وہ ابھی اتری نا آیت کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو ہم بھی آپ کے جیسی عبادت کرنے لگے کہ ہم راتوں میں قیام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے جیسا ہم روزہ رہنا چاہ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی جیسی عبادت ہم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ان سے صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ ایوکم مثلی، تم میرے جیسا کرنے جا رہے ہیں تو تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ ایوکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ ابھی تو عند ربی، میری راتیں رب کے پاس گزرتی ہیں، ہوا یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، یسقینی، اور مجھے پلاتا ہے۔ تم میں ہے کوئی جو اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے یا ان کی راتیں رب کے پاس گزرتی ہیں؟ نہیں۔ پھر چلو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، اور اپنا تمہارا نفس پہ تمہارا حق ہے، بیوی کا تم پر حق ہے، اور میں بازار میں جاتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں معاملات بھی کرتا ہوں، ہاں تو تم بھی اپنے ایسی کرو، میری اتباع کرو، اور میرے جیسی عبادتیں کرنے کی ویسی کوشش مت کرو، کیونکہ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میری راتیں تو رب کے پاس گزرتی ہے، جتنا تم کو حکم دیا بس کرو، آئندہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو۔ چنانچہ یہی گفتگو چل رہی تھی، حضرت جبرائیل ایک آیت لے کے آئے اور کہ اے نبی، آپ کے صحابہ کے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، یہ لوگ پریشان ہیں کہ اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا، جیسا تقویٰ ہے اللہ کے جو ہے جناب میں ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ لوگ متفکر ہیں، لیجئے ہم آپ کی خاطر رخصت دیتے ہیں، واتقوا اللہ ما استطعتم، ٹھہرو اب تم سے جتنا ہو سکے بس اتنا ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، جاؤ۔ مطلب ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے تقویٰ اختیار کرنا، ضروری نہیں ہے کہ راتوں میں جا کے راتوں میں قیام کرنا، پہاڑوں پہ بیٹھنا اور کھانا چھوڑ دینا، پانی چھوڑ دینا، یہ بچوں سے الگ ہونا، نہیں۔ واتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے آسانی کے ساتھ وہ اتنا تقویٰ اختیار کرو۔ چنانچہ صحابہ پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ آج کے درس کی آخری حدیث ہے، وعن عائشہ قالت صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقص فیہ فتنزہ عنہ قوم فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطب فحمد اللہ ثم قال ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعوه فوالله انی لأعلمهم بالله واشدهم له خشیۃ، متفق علیہ۔ یہ بھی حدیث بہت ہی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کچھ چیزیں کی رخصت دی رمضان میں، جیسے روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ کنار کرنا، سفر کرنے میں سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دینا۔ تو صحابہ بولے ہم تو نہیں کریں گے، ہم رخصت پہ نہیں، عزیمت میں عمل کریں گے، ہم سفر میں بھی روزہ رہیں گے، اور جو ہے بوسہ کنار کا معاملہ ہم اس سے ہم نہیں کریں گے۔ تو حضور فرمائے میں جس چیز میں تم کو رخصت دے رہا ہوں تم اس سے رکتے؟ ہاں میں تم سے زیادہ ڈرنے والا، میں تم سے زیادہ عالم ہوں، تم میری بات کو جو ہے پیچھے ڈالتے؟ خبردار، میں جو چیزیں تم کو جو ہے تمہارے لیے رخصت جمع پہ عمل کرو، میں کرتا ہوں تو تم بھی کرو، جس کام کو میں کرتا ہوں تم اس کو چھوڑ دیتے، یہ تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے لیے رخصت ہے، استفادہ کرو۔ چنانچہ سفر میں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ تم سفر میں ہو، تم 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، جلدی میں رہتے، سفر کی مشقتیں ہیں، 2 رکعت پڑھو، اب پانی نہیں ملا تیمم کرو، پانی کا ڈر ہے تیمم کرو جی، اور مزاج کا
بگڑنے کا اندیشہ ہے روزے قضا کرو. جماعت میں جانے کا خطرہ ہے، درندے جانور ہے، اندھیرا گپ ہے یا معذور ہے، نابینا ہے، کوئی مسجد کو جانے والا نہیں ہے، چھوڑو گھر میں پڑھو. تو حضور یہ رخصتیں ہیں حضور اپنی امت کے لیے تجویز فرمائے. تو بعض صحابہ بولے ہم تو کریں گے اور ہم نہیں کریں گے، یہ رخصت پر عمل نہیں کریں گے. تو حضور فرمائے کون ہے تم میں مجھ سے زیادہ متقی، مجھ سے زیادہ جاننے والا؟ میں جو رخصت دیا ہوں اس سے فائدہ اٹھاؤ. مطلب میں رحمت والا نبی ہوں، تمہارے لیے رحمت بن کے آؤں، رحمت بن کے نہیں آؤں، تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. حضور فرماتے ہیں انا رحمت مہدات، میں تمہارے پاس اپنی رب کا تحفہ بن کے آیا ہوں، رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت نہیں رحمت. وہی حدیث ہے. وعن عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کچھ چیزیں تجویز فرمائی، کچھ رخصتیں دی. صنع رسول اللہ فرخص فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیز کو بتایا اور اس میں کچھ رخصت بھی دی. فتنزہوا عنہ قوم، تو وہ قوم آپ کی امت بعض صحابہ اس سے پرہیز کریں، نہیں ہم تو برابر عزیمت پہ عمل کریں گے. فبلغ ذلک رسول وسلم، وہ بات حضور تک پہنچی کہ بعض صحابہ آپ کی رخصتوں پر عمل کرنے سے گریز کر رہے ہیں. قوم کو بلائے، پھر خطاب کریے. اللہ کی حمد کے بعد فرمایا ما بال اقوام، کیا بات ہے اس قوم کے بارے میں، کیا ہوں گا یتنزہون عن الشیء اصنعہ، جس چیز کو میں رخصت دیا ہوں، جس چیز کی میں ریلائزیشن دیا ہوں، اس سے وہ پرہیز کرتے ہیں. فواللہ، قسم خدا کی، انی لأعلمہم باللہ، میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، اللہ کی معرفت سب سے زیادہ مجھے. واشدہم لہ خشیۃ، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. جب میں تم کو کسی بات میں رخصت دے رہا ہوں، ریلائزیشن دے رہا ہوں، تو تم اس کو زحمت سمجھ رہے ہو، تم اس پر عمل نہیں کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے نعمت ہے، تم اس کو اپناؤ، تمہارے لیے رخصت ہے تو یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے. جیسے رمضان میں کوئی چیز کھا لیے تو روزدار کا روزہ تھوڑی آتا. حضور فرماتے نہیں، اگر سہون کھا لیے تو سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے. دیکھیے رحمت پر نبی نے کیسا کیا، حالانکہ کھانا کھاتے کوئی چیز کی حلق سے گئی ٹوٹ جاتا روزہ، مگر سہون کوئی اگر کھا لیے تو بولے کوئی بات نہیں، یہ من اللہ ہوئی بات، کھا لو اور روزہ کنٹینیو کرو. یہ رحمت والے نبی کی بات ہے. پہلے کی قوموں میں جہاں پر غلاظت گرتی تھی اتنا کپڑا کاٹ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 3 مرتبہ دے لو کپڑا پاک. پہلے کی امتوں کے گناہوں کی وجہ سے کسی کو بندر بنا دیے، کسی کو سور بنا دیا نافرمانی کی وجہ سے. مگر آپ کی امت کے نہ چہرے مسخ ہوئے، نہ ان کے جسم مسخ ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مسخ کرتا ہے. تو یہ رحمت العالمین کے صدقے طفیل میں ہم کو بہت بہت نعمتیں ملی جو دوسری امتوں کو نہیں ملی. اسی لیے تو حضرت عیسیٰ السلام، حضرت موسیٰ السلام اس امت میں آنے کی، اس امت کے نبی بننے کی، یا اس نبی کی امت بننے کی دعا کرتے رہے. مگر اللہ فرما نہیں، آپ موسیٰ آپ بنی اسرائیل کی امتی ہے، عیسیٰ آپ بھی بنی اسرائیل کے امتی ہے. رہی عیسیٰ کی بات، وہ پھر قیامت کے قریب آئیں گے مگر نبی بن کے جائیں گے، حضور کے فالوور بن کے، حضور کی امتی بن کے آئیں گے اور یہی قرآن کو بتائیں گے، یہی قرآن کی تعلیم دیں گے اور اسی پر آپ عمل کریں گے. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ امت ہے جس میں آنے کے لیے انبیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار میں، رب کے دربار میں دعا کرتے رہے. تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کے بھیجا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے سامنے تمام نعمتیں کچھ ہے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور پھر قرآن مجید کی آمد نزول، یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کا کوئی بدل نہیں ہے. اسی لیے سورہ یونس کی آیت میں ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ تمہارے پاس جو اللہ کے رسول اور قرآن مجید جو آ گئی ہے اس کی خوشی میں تم جشن مناؤ. یہ جشن تمہاری یہ خوشیاں ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور یہ نزول قرآن اور صاحب قرآن کی آمد ایک طرف ہے.
اس کی خوشی مناؤ. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے جشن مناؤ خوشی مناؤ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن کے نزول پر اللہ فرما رہا ہے کہ جشن مناؤ، کہ تمہارے لیے معلوم ہوگا کہ ہم کس باتوں سے راضی ہوتے ہیں، کس باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے، جہنم جو ہے کس کے لیے ہے، اوامر کیا ہے، نواہی کیا ہے، سب باتیں ہمارے نبی نے بتا دی ہے. اب جو عمل کریں گا وہ اس کے لیے جنت ہے، جو نافرمانی کریں گا اس کے لیے جہنم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل من الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد ملائكتك وبارك وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرة توفنا مسلمين مع الحقنا بصالحين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا قدیم الاحسان. اپنے فضل کرم سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تخت پہ بنائے. ہمارے تمام سرپرستوں کے اللہ صحت سے عافیت رکھے، خصوصاً ہمارے بڑے بھائی رحمت اللہ شریف صاحب، بڑی بہن یا رب العالمین غوثیہ بیگم صاحبہ، ہماری بہن چھوٹی حسینی بیگم صاحب صاحب، اور ہمارے تمام بھتیجے بھانجے دامادیں، اللہ جہاں جہاں بھی ہے اللہ ان کو تمام آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرما. تین دنیا اور آخری تمام سرفرازیاں ان کا عطا فرما. ایسے ہی خانہ جعفری کا جہاں جہاں رب العالمین سب کو اللہ تمام بلاؤں سے اللہ ان کی حفاظت فرما. عمر اقبال میں ترقی دے، اسلام پہ قائم رکھ، عافیت کے ساتھ زندہ رکھ. خاتمہ ہم سب کا ایمان پہ ہو اور حشر صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے خدمت میں ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. تو عمل نہ کرتے ہوئے کہاں گھومیں گے؟ چلے کہاں چلیں گے؟